خوش آمدید. پروگرام رپورٹر ڈائری میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، بلوچستان حکومت کی جانب سے کوئٹہ شہر سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے، اور بہت سے جو گداگر ہیں وہ ان کی تعداد اب کم ہوئی ہے. شہر میں گداگر کم نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں بلوچستان حکومت قانون سازی بھی کر رہی ہے، قانون پر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ اس پیشہ ور گداگری کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے. لیکن بات ان گداگروں کی نہیں، کچھ اور جو گداگر ہیں ہمارے معاشرے میں ان کی بات ہو رہی ہے. وکیل کون ہے وہ؟ جی بالکل، وہ پروفیشنل قسم کے گداگر ہے، اور جو اوریجنل گداگر ہیں ان کو بھی اس آئیڈیا کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کتنا زبردست ایک آئیڈیا ہے. وہ یہ کہ یہ وہ گداگر ہیں کہ جو سوٹڈ پوٹڈ ہو کر یہ منسٹرز کے پاس جاتے ہیں، یہ بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہیں، یہ جو قبائلی سردار نواب ہے ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جو اپنا کالا دھندا ہے، جو کالے کرتوت ہے وہ کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو سستے موبائل خرید کر اور ایک سستا مائک خرید کر پھر مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو ایک انٹرویو کا بہانہ کر کے انٹرویو کے بعد ان سے ان کا جو جیب ہے وہ خالی کروا دیتے ہیں. لیکن وکیل، بالکل آپ کا جو اشارہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ کیونکہ ہمارے یہاں پر کوئٹہ پریس کلب موجود ہے، صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صحافت کے نام پہ کی. وہ محنت کرتے ہیں، کم تنخواہوں کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن آپ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو پیراشوٹرز ہیں، وہ صحافی نہیں ہیں، جن کو ہم سوشل میڈیا گداگر کہیں تو کم نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے خود بھی یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک مائک لے لیتے ہیں، ایک کم خرچ پہ ایک موبائل لے لیتے ہیں اور وہ فیلڈ میں اتر آتے ہیں. ان کی وجہ سے جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ بدنام ہیں. اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ جو پیشہ ور گداگر، سوشل میڈیا کے جو گداگر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور صحافت ان کی وجہ سے کس طرح بدنام ہو رہی ہے. تو آپ کوئی کہانی سنائیں گے؟ جی دیکھیں، اب پرسوں ہی میں ایک سیکریٹری کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں ایک انٹرویو کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. مجھے ایک چینل کی طرف سے ایک اسائنمنٹ ملا ہوا تھا کہ جی آپ نے یہ ایک رپورٹ بنانا ہے. اب میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں اس کے پاس ایک وائس میسیج آیا. وائس میسیج جب اس نے دیکھا، مجھے بھی سنایا کہ یار یہ وکیل آپ لوگوں کے یہ جو کافی صحافی ہے وہ ہمیں وائس میسیج کرتے ہیں یا فون پر بڑے تنگ کرتے ہیں. انٹرویوز کو یہ لوگ ہمیں وہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے انٹرویو دینا ہے. ہم تو ان کو صحافی سمجھ کر ان کو انٹرویو بھی دے دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی خرچہ دے دیں. خرچہ نہ صرف خرچہ مانگتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرول جلایا ہے آپ تک آنے میں، اور آپ نے ہمیں 10 لیٹر یا 20 لیٹر جو سرکاری پرچی ہے، سرکاری لیٹر والی، وہ بھی آپ نے ہمیں. وکیل ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ اسی کہانی میں آپ یہ بھی بتائیں کہ متعلقہ جو سیکٹری تھے، جو بیوروکریٹ تھے، انہوں نے آپ سے کیا ایک لسٹ آپ کو فراہم کی کہ کیا یہ صحافی ہے، یہ صحافی ہے؟ جی بالکل. تو کتنے لوگ صحافی نہیں نکلے؟ اچھا، یہ ایسا ہے کہ وہاں پر تو یہ ایک بات چڑھ گئی جب اس نے مجھے نام بتایا. میں نے کہا اس کے علاوہ آپ یہ بتا دیں اور کون کون آپ کے پاس لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے 18 سے 19 بندوں کے لسٹ پورا مجھے دکھایا. بولتا ہے یہ تمام تر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یا سوشل میڈیا گداگر ہے، یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور نہ صرف ہم سے خرچہ لے جاتے ہیں بلکہ وہ پیٹرول بھی لے جاتے ہیں. جو 18 میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، ایک چیز جو 18 افراد جن کا نام لیا، جسے آپ سوشل میڈیا کے گداگر کہہ رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی صحافی ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چیز میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. اس میں اگر تھوڑی سی حکومت کی میں ابھی نااہلی کہوں یا ان کی بے احتیاطی کہوں یا وہ لوگ ناخبر ہے اس چیز سے، 18 کے 18 بندے سرکاری ملازمین نکلے. اس میں سے ایک ملازم میں خود جانتا ہوں، وہ ریڈیو میں کام کرتے ہیں، ایک ملازم ہیلتھ میں ہے، ایک وفاقی متہذب میں ہے، ایک جو ہے وہ پی ٹی سی ایل میں ہے، اور کچھ ایسے افراد ہیں وہ نہ صرف سرکاری ملازمین ہیں بلکہ جو بااثر شخصیات ہے
ان کے ٹاؤٹس بھی ہے، وہ اس طرح سے ٹاؤٹس ہیں کہ وہ اپنے پیجز پہ ان کے حق میں کافی چیزیں، اگر اس میں کوئی اچھائی ہے بھی نہیں تو وہ چیزیں چلا کر ان کو اس نے اس چیز پر جو ہے بلیک میل کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے حق میں چیزیں چلا رہا ہوں. تو وہ باثر جو شخص ہے وہ اس کے حق میں ہر جگہ پھر بولتا بھی ہے کہ جی یہ میرا بندہ ہے. تو جو سیکٹری تھے، اگر مختصراً آپ بتائیں، آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ صحافی نہیں ہے اور صحافت کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں، آپ نے کیا ان کو یہ وضاحت کی؟ جی میں نے جیسے ہی ان کو بتایا کہ جی یہ پلاٹ ڈپارٹمنٹ پہ ہے، پلان ڈپارٹمنٹ پہ ہے، اور آپ یقین کریں جو سرکاری ملازمین ان کو میں نے بتایا وہ بھی سارے یا تو چپڑاسی ہے یا پھر مالی ہے. انہوں نے ایک موبائل خریدا ہوا ہے اور یہ جو پروفیشنل گداگری ہے وہ یہ انہوں نے شروع کیا. اب ان پہ پابندی لگائی ہے؟ نہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ہی میں نے اس سیکرٹری صاحب سے یہ اس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ جی یہ پلا ڈپارٹمنٹ پہ یہ سرکاری ملازمین ہے، اس نے سر اس طرح پکڑ لیا، بولتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس بلوچستان میں. میں نے کہا یہ پھر آپ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، تھوڑا سا ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. مرزا صاحب یہ بتائیے کہ ان صحافیوں میں اور پروفیشنل صحافیوں میں فرق کیا ہے؟ بالکل وکیل، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اگر آپ ایک موبائل اٹھائیں، ایک مائک اٹھائیں، ایک لوگو اٹھائیں، تو عام شہری، عام لوگ، مختلف ٹریڈ یونین کے لوگ، بیوروکریسی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ ہیں اور ان کو اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالی بیڑے ہیں ہمارے صحافت کے بیچ میں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ خود ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی ایک حکم ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ صحافت نہیں کر سکتا. اسی طرح خود چیف سیکرٹری بلوچستان کا بھی ایک نوٹیفیکیشن ہے، ایک سرکولر جاری ہوا ہے پچھلے دنوں، گزشتہ ماہ جو ہے، کہ جو صحافت کرتا ہے وہ سرکاری ملازمت نہیں کر سکتا اور جو ملازمت کرتا ہے وہ صحافت نہیں کر سکتا. تو یہ بالکل یہ چیز واضح ہے. لیکن اب نشاندہی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے قسم کے لوگ ہماری صحافت کو مسلسل بدنام کر رہے ہیں، لوگوں سے جا کے باقاعدہ بتہ وصول کر رہے ہیں. اور جب ایک جینون صحافی کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگ تو بتہ خور ہیں، تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو آج تک اپنی تنخواہ کے علاوہ اسی پہ میں گزارا کر رہا ہوں، میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں دیا، تو لوگ مجھے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. تو ایک اور جگہ پر مجھے ایک اور اسی طرح کی ایک بیوروکریسی میں ایک بندے نے کہا کہ اگر یہ باتیں اس طرح ہیں تو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ بھی موجود ہے اور اسی طرح کوئٹہ پریس کلب بھی موجود ہے، وہ ان پر پابندی کیوں نہیں لگاتی. اور وہ بندہ باقاعدہ طور پر اپیل کر رہا ہے صدر پریس کلب سے یا دیگر جو یونینز ہیں ان سے کہ بھائی اس قسم کے لوگوں پر پابندی لگائی جائے جو ایک موبائل لے کے اور ایک مائک لے کے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور صحافیوں کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے جو جینون صحافی ہیں، میں یقین کریں وہ پریشان اس وقت صحافت کرنے سے، وہ کترا رہے ہیں کہ یار ان کی وجہ سے وہ بدنام ہے. آپ کے پاس ایک کہانی اور بھی ہے کہ کس طرح کوئٹہ پریس کلب کے باہر اس گداگر نے کس طرح 60 روپے لیے، یا کوئی آپ بتا رہے تھے؟ مرزا بھائی کہانیاں اتنی زیادہ ہیں، میرے خیال سے 3-4 گھنٹوں میں جو ہے وہ ختم نہیں ہو پائے گی، لیکن میں شارٹ کر کے تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں. وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ساری چیزیں. دیکھیں، ایک شریف آدمی آج پریس کانفرنس نہیں کر سکتا ہے، وہ پریس کلب نہیں آ سکتے. وہ جب پریس کانفرنس کرنے آتا ہے تو وہ 1000 بار سوچتا ہے کہ جی پھر ہم نے یہ جو گداگر ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے چھڑوانا ہے پریس کانفرنس کے بعد. اب ایک دن یہاں پر تندور اسٹیشن کی جانب سے بتاتے ہوئے بڑا شرم بھی آ رہا ہے، بہت شرم آ رہا ہے مجھے. تندور اسٹیشن کی یہاں پر ایک ہڑتال کیا گیا، پروٹیسٹ کیا گیا. وہ جو ایک کافی دنوں پہلے جو روٹی کے حوالے سے تھوڑے سے پرائس اس کے حوالے سے مسئلے ہو گئے تھے، تو یہاں پر جیسے انہوں نے پروٹیسٹ ختم کیا تو وہاں پر جو ہمارے یہ پروفیشنل گداگر ہے وہاں پر جمع ہوئے. ان کا جو یونین کا ان کا جو بڑا تھا ان کو پکڑ لیا، کسی نے کپڑوں سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے جیب سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے کدھر سے پکڑا ہوا ہے. اب یقین کرے اس بیچارے نے جو کچھ رقم جمع کیا ہوا تھا 10 روپے کے، اس کے پاس تھے کچھ رقم یہی تندوروں والے جو عموماً تندور کے پیسے ہوتے ہیں. اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بھائی یہاں پر اگر میں نے پیسے ان کو نہیں دیے تو یہ تو کپڑے ہی نکال دیں گے، پھر مجھے ننگا ہی گھر جانا پڑے گا. اس بیچارے نے مجبور ہو کر وہ بنچا نکالا. پھر اس نے میں اس کو دیکھ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی. 1 2 3 4 5 6 کا مطلب 60 روپے. او بھائی یہ تمہارا 60 روپے میں؟ جی بالکل، یہ 60 روپے تمہارے ہیں، یہ تمہارے، یہ تمہارے، یہ تمہارے. اس کے علاوہ اب وہاں پر تو بڑا مجھے افسوس ہوا.
یہی بندے جو ہے وہ 50-60 ہزار روپے سرکار سے تنخواہ بھی لے رہے اور ساتھ میں یہ گداگری بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسمبلی جائیے, اسمبلی میں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. ایک دن میں اسمبلی گیا, وہاں پر میں نے دیکھا جیسے ہی سیشن ختم ہوئے, ہمارے معزز منسٹر صاحب جیسے ہی سیشن سے نکلے تو کوئی دروازے پہ چپکا ہوا ہے, کوئی اس کے واسکٹ پہ چپکا ہوا ہے, کوئی کدھر چپکا ہوا ہے. تو ایک پورا ایک گروپ بندی کی شکل میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان سے کافی زیادہ پیسے. وکیل, تو آپ کو وکیل صاحب یہ نہیں لگتا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اسمبلی میں کر رہے ہیں یا اور مقامات پہ پریس کانفرنس میں, اس میں جینون صحافی جو ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا؟ جی بالکل, بہت زیادہ بدنام ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر سسٹم آپ کو پتہ ہے ایک قبائلی نظام ہے, ہر کوئی اپنے عزت سے ڈرتا ہے. اور بیوجے نے کافی دفعہ اس پر ایکشن بھی کیا ہے بڑا اچھا, اور کافی لوگوں کو جو ہے وہ بیوجے کے ممبرشپ سے بھی فارغ کیا, یا ان کو پریس کلب سے بھی جو ہے انہوں نے بند کیا ہے. اب بیوروکریٹس یا جو سیکرٹری صاحب ہے یا منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ ایک اپیل کیا ہے کہ بیوجے, خدا را بیوجے جو یہ سوشل میڈیا کے گداگر ہیں, ان کے خلاف بھی ایک ایسا مؤثر کارروائی کرے کہ جو پروفیشنل صحافی ہے وہ اپنا کام کرے, اور جو یہ ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. بالکل, یہ ایک اچھا مطالبہ بھی ہے, کیونکہ جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ بدنام نہ ہو, اور وہ تندوئی سے جس طرح وہ پہلے اپنا کام کرتے تھے, صحافت کرتے تھے, عوام کی خدمت کرتے تھے, وہ کرے. لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے, یا خود چیف سیکرٹری بلوچستان صاحب نے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ صحافت نہیں کر سکتے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا, اور اس ولاگ کے تھرو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود بھی اس پر ایکشن لیں اور کریک ڈاؤن کریں. آئندہ آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے مرتضی زہری اور عبدالوکیل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.